خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پچھلی سماہی میں ہم نے خروج کی کتاب کا مطالعہ کیا، آپ نے بہت اس کو سراہا اور مجھے بھی اچھا لگا، کیونکہ آپ کے کامنٹس، آپ کی فون کالز مجھے ہمیشہ اس بات پر متاثر کرتی ہیں کہ میں آپ کو اگلے سبق کی طرف لے کر چلوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آئیے اس ہفتے ہم ایک نئی کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کتاب ہے یشوع کی کتاب۔ یشوع کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں خروج میں جو سفر شروع ہوا ہے اس کو پایا تکمیل تک یشوع نے پہنچایا۔ موسیٰ نے جس سفر کا آغاز کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا یشوع تھا۔ تو یوں ہی ہم اس تین مہینوں میں یشوع کی کتاب کا مطالعہ کریں گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ اس کو سنیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو پلیز برائے مہربانی کر کے وہ سوال کیا کریں تاکہ ہم اس کو آنے والے سبق میں ایڈریس کر سکیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق کو شروع کریں، ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے عقل اور دانائی دے اور آپ کو کر سمجھنے کی صلاحیت دے، کیونکہ روح القدس کے بغیر ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ آئیے خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ بروبر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو جو عظیم خدا ہے، تو جو ہمیں ہر طرح کی برکات سے نوازتا ہے، اور جو ہی خداوند آج ہم یشوع کی کتاب کا مطالعہ شروع کرنے لگے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں، تیری رہنمائی چاہتے ہیں، تاکہ ہم اس کے تحت چلتے ہوئے خداوند تیرے کلام کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ خداوند تو ہمارے ساتھ ساتھ چل، رہنمائی کر، سننے والوں کو خداوند آج کے کلام کے ذریعے اپنی برکات سے نوازنا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آج کے سبق کا عنوان آپ سب کے لیے یقیناً ایک سوچ پیدا کرے گا۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کامیابی کی ترکیب۔ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں؟ اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، لیکن شاید ہم فرق راستہ کامیابی کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم یشوع کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں حقیقت میں پتہ چلے گا کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے اور کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک سنیے اور پھر کامیابی کا راز جانیے گا۔ کامیابی کی ترکیب کیا ہے؟ یشوع کی کتاب کی دو اہم باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ خدا ہر انسان کو دوبارہ موقع فراہم کرتا ہے، جس طرح اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ موقع فراہم کیا۔ پہلے جب وہ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہ سفر اختیار کیا تو وہ جانے والے تھے وعدہ کی ہوئی سرزمین میں، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی جاسوسوں کی رپورٹ کے مطابق، تو پھر کام خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ 40 سال 38 سال تک بیابان میں گھومنا پڑا۔ 38 سال کے بعد وہ اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ ایک نیا رہنما خدا نے انہیں دیا جو انہیں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے کر جائے گا۔ پرانی نسل جو 20 سال سے زیادہ عمر کے لوگ تھے وہ تمام کے تمام بیابان میں مر گئے۔ ایک نئی نسل تھی اور اس نسل کو وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جانا تھا۔ ہو سکتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں تو ہماری یہ نسل ختم ہو جائے اور نئی نسل خداوند کی بادشاہت میں جانے کے لیے، زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے تیار ہو۔ لیکن خدا ان مردوں کو بھی نہیں بھولتا جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ زمین سے اٹھیں گے اور پھر اس کے ساتھ جائیں گے۔ ہم سب کا سفر کنعان، آسمانی کنعان کی طرف جاری ہے، اور یوں ہی یشوع اس کنعانی سفر کو جاری رکھنے والا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے تاکہ ہم بھی اس کنعانی سفر پر اس کے شامل ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ خدا ہمیں دوسرا موقع فراہم کرتا ہے، اور بنی اسرائیل کو یہ دوسرا موقع فراہم کیا گیا۔ اور دوسری بات جو یشوع کی کتاب کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں دوبارہ موقع فراہم کرتا ہے۔ کیا خدا نے آپ کو دوبارہ موقع دیا ہے؟ یس، آلویز، اور ہمیشہ خدا ہمیں دوبارہ موقع فراہم کرتا آ رہا ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ آئیے یشوع کی کتاب کا مطالعہ ہم شروع کرتے ہیں، اور اس میں سے
جو کامیابی کی ترکیب ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یشوع 1 اور اس کی 7 آیت، جو کہ ایک حفظ کرنے کی آیت ہے۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ اختیار رکھ کے اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ تو کامیابی کا راز جو یشوع کی کتاب کی اس آیت میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تو میری شریعت پر عمل کرے۔ 40 سال، میں نے کہا جیسے 40 سال وہ بیابان میں آوارہ کرنے کے بعد اب ایک نئی نسل پیدا ہو چکی تھی اور وعدہ کی ہوئی سرزمین کو فتح کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ موسیٰ مر چکا تھا اور خدا کی طرف سے ایک نئے رہنما کا انتخاب کیا جا چکا تھا، یشوع، جس کا نام یشوع تھا۔ یشوع کے جب ہم انتخاب کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے خدا نے اس کا انتخاب کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کا انتخاب کن باتوں کی بنا پر ہوا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کس طرح اس کی رہنمائی کر رہا تھا، خدا نے کس طرح اس کے ساتھ ساتھ چلا اور پھر اس کی رہنمائی کی۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وفادار خادم تھا۔ کس کا؟ موسیٰ کا وفادار خادم۔ کیا کرتا تھا وفادار خادم ہونے کے ناطے؟ وہ جب آپ پڑھتے ہیں خروج 33 باب میں کہ جب وہ خیمہ میں جاتا موسیٰ تو یہ باہر کھڑا رہتا تھا، بڑے اچھے طریقے سے، بڑی زبردست طریقے سے اور بڑی جستجو سے وہ خیمے سے نکل جاتا اور وہ وہاں پر لوگوں کی باتیں سنتا۔ تو وزیر اعظم کا کام تقریباً یشوع کر رہا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یشوع کو خدا نے مسح کرنے کے لیے موسیٰ سے کہا 27 باب میں خدا نے اس کو کہا کہ اس کو مسح کر، تو میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو خدا تو مسح کر، لیکن اس نے خدا کی آواز کو سنا۔ مجھے اور آپ کو جب ہم چناؤ کرتے ہیں تو کیا مجھے خدا کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اگر مجھے خدا کی آواز سنائی دیتی ہے تو مجھے اسی آواز کے مطابق چلنا ہے تاکہ میں خدا کی راہوں سے پھر نہ جاؤں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کنعان میں جاسوس بھیجے گئے تو یشوع اور کیلب بھی وہ واحد لوگ تھے جو یہ سوچتے تھے کہ خدا ہماری رہنمائی کر رہا ہے، لہٰذا ہم کنعان کو فتح کرنے کے قابل ہیں۔ کسی طور پر بھی وہ کنعان سے دور نہیں رہنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کسی طور پر بھی ناکام نہیں ہوں گے بلکہ کامیاب ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے۔ یشوع اب ایک نیا رہنما بن چکا تھا، اور لکھا ہے کہ خدا نے اس کو روح القدس سے ممور کیا ہوا۔ خوبیاں بہت سی ہیں، اس نے بہت اچھی طرح خدا کے کام کو کیا۔ آئیے یشوع 1 باب اور اس کی پہلی 3 آیات دیکھتے ہیں۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہو کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا۔ یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں موسیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بندہ، خدا کا بندہ، لیکن یشوع کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کا خادم تھا۔ خادم لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ موسیٰ اپنی عمر گزار چکا تھا اور اس نے وفاداری کا ہر موقع پر خوبصورتی سے، بڑے اچھے طریقے سے اس نے خدا کی ساتھ وفاداری دکھائی۔ ابھی یشوع کو اس قابل بنایا جانا تھا کہ وہ بھی وفاداری دکھائے تاکہ وہ بھی خدا کا بندہ بن جائے۔ موسیٰ خداوند کے بندے کی وفات کے بعد خداوند نے اس کے خادم کو چنا۔ یشوع کے پہلے باب میں آپ کو موسیٰ کا بار بار ذکر ملتا ہے، اس کا نام کتاب میں بار بار آیا، 11 بار پہلے باب میں، لیکن یشوع کا نام صرف 4 بار آیا۔
دو عظیم رہنما، یشوع کے پہلے باب میں آپ کو یہ دونوں عظیم رہنما نظر آتے ہیں، دو ایسے رہنما جنہیں اقتدار منتقل کیا گیا۔ ان میں کوئی، ان دونوں کا بہت زیادہ ذکر ہے کتاب میں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی حقیقی رہنما نہیں تھا۔ حقیقی رہنما خدا تھا۔ حقیقی رہنما کون؟ خدا تھا۔ خدا کی شخصیت تھی جس کے نام سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور خدا مجھے دوسرا چانس دیتا۔ اگر آپ کو ابھی تک خدا کا چانس دوسرا نہیں ملا تو خدا سے دعا کریں، وہ آپ کو دوسرا چانس دے گا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں زیادہ موضوع جو ہے نا وہ خدا ہے اس کتاب میں۔ پھر تھوڑی بہت سی باتیں ان دونوں میں مشترکہ پائی جاتی ہیں، ایک پہلے رہنما میں اور ایک دوسرے رہنما میں۔ آپ خروج 5 باب 3 آیت میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں کہ خدا موسیٰ کو دکھائی دیا، لیکن آپ یشوع 5 باب اس کی 13 اور 14 آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا یشوع کو دکھائی دیا۔ خدا نے دونوں کو جوتیاں اتارنے کے لیے کہا، اس کا مطلب ہے خدا ان کے ساتھ ساتھ تھا اور خدا ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ دونوں کو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا گیا، خروج 3 باب اور اس کی 5 آیت میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع 5 باب 15 میں۔ پھر خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ کتنا اچھا ہے جب خدا آپ کے ساتھ وعدہ کرے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، جب وہ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خروج 3 باب اس کی 12 آیت میں اور یشوع 1 باب اس کی 5 آیت، دونوں نے عید فصح منائی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مصر سے نکلتے ہوئے بنی اسرائیل قوم نے عید فصح منائی، اور پھر راستے میں وہ تقریباً ہر سال یہ مناتے آ رہے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع 5 باب میں یشوع نے بھی عید فصح منائی۔ دونوں کے لیے سمندر اور یا پانی میں سے راستہ بن گیا۔ بحر کلزم کو 2 حصے تقسیم کیا گیا جب موسیٰ ان کا رہنما تھا، لیکن جب یشوع ان کا رہنما تھا تو وہی معجزہ یہاں پر بھی رونما ہوا جب انہوں نے یردن کو پار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے وقت میں، موسیٰ کے وقت میں من آسمان سے دیا گیا، لیکن یشوع کے وقت میں من ختم کر دیا گیا، کیونکہ وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں پہنچ چکے تھے اور اب انہیں خود فصل اگانا تھا۔ جو کام خود کر سکتے ہیں اور خود کما سکتے ہیں ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ خدا نے انہیں ہمیشہ من آسمان سے نہیں دیا۔ من موقوف ہو گیا جب انہوں نے اپنی پہلی فصلیں کھائی۔ کیا سبب نکلا ہے کہ کام جب میں کر سکتا ہوں تو خدا مجھے اوپر سے وہ چیزیں نہیں دے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دونوں نے ملک میں جاسوس بھیجے، اس نے 12 جاسوس بھیجے اور اس نے 2 جاسوس بھیجے۔ ان کی حقیقت ہم تھوڑی ہی دیر میں جاننے والے ہیں کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ جاسوس کیوں بھیجے، موسیٰ نے اور یشوع نے یہ جاسوس بھیجے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ کیسا ہی بڑا اہم بات ہے کہ خدا نے کہا کہ میں جہاں جہاں تمہارے پاؤں ٹکیں گے میں وہ جگہ تمہیں دوں گا۔ خدا اس سے بڑھ کر خدا کی وفاداری کا اور کیا ثبوت ہے؟ یشوع کو اب رہنما تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یہ ایک جنگجو شخص تھا اور اس کو جنگجو شخص کے طور پر خدا نے استعمال کیا۔ اس کی نعمتیں اور خوبیاں تاریخ میں ہر مرحلے پر خاص طور پر واضح نظر آتی ہیں۔ بہادر، پرعزم، ثابت قدم، فوری طور پر عمل کرنے والا، خدا کے حکم پر ناقابل شکست، خود غرض نہیں تھا،
مفادات سے بے پرواہ ان لوگوں کی دیکھ بھال میں جو اپنے تمام ذمہ داریوں سے بھاگا کرتا ہے۔ خدا کے وفادار، ایماندار اور سب سے بڑھ کر ذمہ دار اور خدا کی خدمت میں مصروف تھا۔ اس شخص کا کردار جو خدا نے وعدہ کی ہوئی سرزمین پر اسرائیل کی فوجوں کو چلانے کے لیے منتخب کیا تھا، اس نے بیابان میں قیام کے دوران موسیٰ کے لیے وزیر اعظم کے طور پر کام کیا۔ مسز ایلن جی وائٹ یہ بتاتی ہیں اس کی خاموشی، اس کی بے مثال وفاداری جب دوسرے ڈگمگاتے تھے، اس کی ثابت قدمی، خطرے کے درمیان بھی ثابت قدم رہنا، اس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ یہ خدا کی آواز تھی، یہ خدا نے اس کو چن لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب ہم یشوع کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کچھ باتوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ یشوع کی کتاب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں۔ یشوع کا پہلا باب جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یشوع کی کتاب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پوری کتاب کے پہلے باب سے لے کر آخری باب تک جاتی ہے۔ جب ہم یشوع پہلا باب اس کی 1 سے 9 آیت دیکھتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ اسی طرح کنعان میں داخل ہونا، خدا یہاں پر حکم دیتا ہے کنعان میں چلنے کا، لیکن یشوع 1 باب 1 آیت سے لے کر 5 باب 12 آیت تک لوگ کنعان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ یشوع 1 باب اس کی 10 اور 11 آیت میں دیکھتے ہیں کہ کنعان پر قبضے کے لیے کہا گیا ہے، اور پھر یشوع 5 باب 13 آیت سے لے کے 12 باب 24 آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کنعان پر اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ یشوع 1 باب 12 سے 15 آیت میں خدا اسے کہتا ہے کہ زمین کی تقسیم کرنا، لیکن یشوع 13واں باب اس کی 1 آیت سے لے کے 21 باب کی 45 آیت تک وہ زمین کی تقسیم کر دیتا ہے۔ پھر آپ یشوع 1 باب 16 سے 18 آیات میں پڑھتے ہیں کہ خدا کی شریعت کی فرما برداری کے ذریعے تم نے وفادار رہنا ہے۔ تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یشوع 22 باب اس کی 1 آیت سے لے کے 24 باب کی 33 آیت تک وفاداری کا ثبوت وہ لوگوں سے لیتا ہے، لوگوں سے عہد لیتا ہے۔ تو ان تمام باتوں جب آپ یشوع پہلا باب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کتاب کا ڈھانچہ اس میں بتایا گیا، تمام طرح کی چیزیں اس میں بتا دی گئی ہیں کہ کس طرح یہ تمام کچھ چلتا ہے۔ تو ہم جو ہی اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے متعلق سوچنا ہے۔ یشوع کا مشن کیا تھا؟ آئیے ہم یشوع کا مشن دیکھتے ہیں۔ یشوع 1 باب اس کی 4 سے 9 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یشوع کا مشن کیا تھا۔ 4 آیت، بیابان خداوند نے اسے کہا کہ یہ ملک میں نے تجھے دیا، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک، اور مغرب کی طرف سے بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ خدا نے اپنے بندہ کو حد بتا دی کہ اس کا ملک کس کہاں تک ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 5ویں آیت میں تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ خداوند جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی میں چلیں، لیکن ہم بعض کا دیکھتے ہیں کہ ہم شاید اس کی رہنمائی میں چلنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا، جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا۔ موسیٰ ایک بہت بڑا رہنما تھا۔ یشوع 1 باب 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پیشن گوئی کی یہی ہے، بات کرتا ہے کہ کنعان کے متعلق خدا اس طرح بات کرتا ہے جیسے وہ انہیں پہلے سے دے دیا گیا ہے۔
جہاں جہاں تیرا پاؤں ٹکے گا وہ میں نے تجھے دیا. تم وعدوں کے وارث ہو. جو میں نے وعدے ابراہیم سے کیے، اسحاق سے کیے، یعقوب سے کیے، موسیٰ سے کیے، بنی اسرائیل قوم سے کیے، ان کے وارث تم بننے جا رہے ہو. کتنا اچھا لگتا ہے جب خدا کے وعدے میری زندگی میں پورے ہوتے ہیں. کیا آپ کی زندگی میں خدا کے وعدے پورے نہیں ہوئے؟ اس کا شکر کیا کریں. دیکھیں بنی اسرائیل نے ایسے جیسے خدا نے انہیں دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انہیں فتح کی مکمل یقین دہانی کرائی تھی. خدا آپ کو بھی فتح کی مکمل یقین دہانی کراتا ہے. اس نے انہیں ان حدوں کو یاد دلایا جو فتح تک پہنچ جا سکتی ہیں. یعنی خدا نے وہ دریائے فرات، یعنی جو ابھی میں نے پڑھا اس کے مطابق خدا نے انہیں بتا دیا کہ کہاں تک تمہاری سرحد ہے. اس کے بعد خدا یشوع کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ اگر وہ مضبوط اور دلیر رہے تو کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکے گا، چاہے جتنا مرضی لوگ کوشش کر لیں. لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ آپ کا بال بھی نہ کر سکے. آپ خدا کے ساتھ ہیں. کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں گا. 5ویں اور 6ٹھی آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے 6ٹھی آیت میں، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے اس کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی تھی. میں نے کہا کہ خدا اپنے وعدے پورے کرنے جا رہا ہے بنی اسرائیل قوم سے جو بہت عرصے سے ان وعدوں کی منتظر تھی. لیکن یہ فتح یشوع کی اپنی کوششوں سے نہیں ہوتی. کسی بھی طرح جو فتح مجھے ملتی ہے وہ کسی بھی طرح میری اپنی کوشش نہیں ہے. خدا جو ہے وہ مجھے دیتا ہے. خدا کی موجودگی کی وجہ سے اس کو یہ تمام فتوحات ملی. خدا نے اسے یقین دلایا کہ جیسے ہم سب کو بھی یقین دلاتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. متی 28 باب میں کیا لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو ان کے وعدوں کو یقین کرنا، انہیں تسلیم کرنا، ان کو عملی جامہ پہنانا میرا اور آپ کا کام ہے. کیا ہم اس کے وعدوں کو یقینی طور پر اپناتے ہیں؟ اگر اپناتے ہیں تو یقیناً خدا ہماری زندگی میں بھی وہی معجزے کرے گا. یشوع 1:9 میں کیا لکھا ہے؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں تو چاہے تیرے ساتھ رہے گا. تو ہم کیا یشوع 1:9 میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. یشوع مضبوط ہو جا. تو اس لیے ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، چلتا ہے. جنگ میں یشوع ہمیشہ خدا کی طاقت اور اس کے بھروسے کے رہ چلتا تھا. ہمت اور طاقت خدا سے مانگتا تھا. یشوع نے خدا سے شریعت کی پابندی کرنے کے لیے طاقت اور ہمت مانگی. اس سے کیا کہتا ہے کہ خداوند تو مجھے طاقت دے. آج بھی یہی حال ہے. کیا میں کوئی فتح اپنے طور پر حاصل کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں. مجھے طاقت کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. مجھے آواز کون دیتا ہے؟ مجھے پیغام کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. اگر خدا مجھے نہ دے تو میں کس طرح فتح حاصل کر سکوں گا؟ ہرگز نہیں. تو یشوع خدا سے ہمت اور طاقت مانگنے سے پہلے یشوع نے خدا کی شریعت کی پابندی کا فیصلہ کیا. کیا میں اور آپ خدا کی اس شریعت کے پابند ہیں؟ 7ویں آیت، تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ اختیار رکھ کے اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ نے موسیٰ نے تم کو دیا. اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑے نہ بائیں ہاتھ مڑے، بلکہ اسی طرح. یہ دفعہ ہم شاید اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے وعدہ تھا کہ تو جہاں کہیں جائے میں تیرے ساتھ ہوں گا، بشرطہ کہ تو شریعت پر عمل کرے. ہم فتوحات تو چاہتے ہیں، ہم اپنی ترقی تو چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم شریعت پر عمل کرنے کی بھی جسارت کرتے ہیں؟ کیا میرے لیے خدا کے احکامات اہم نہیں ہیں؟ دیکھیں یشوع جنگجو آدمی تھا اور خدا اس کی مدد کرتا تھا.
کسی طرح کی آج ہم اس ذہن کشمکش میں مبتلا ہیں جو شیطان اور خدا کے درمیان ہے، اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں، تو ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ اسی جنگ میں ہماری مدد خدا کرتا ہے جس طرح اس نے یشوع کی مدد کی تھی۔ جسمانی جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ جسمانی نہیں ہے، ہماری جنگ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ افسیوں 6 باب اور اس کی 12 آیت، ہمیں خون اور گوشت کشتی نہیں کرنی ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کے طریقے کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، ہمیں ان سے کشتی کرنی۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہتھیار مہیا کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں جس طرح یشوع کو ہتھیار مہیا کیے گئے، جس طرح یشوع کو تمام کچھ مہیا کیا، مجھے اور آپ کو بھی مہیا کیا گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو وعدے یشوع کے ساتھ تھے وہ آج ہر مسیح کے ساتھ وہ وعدے ہیں۔ تو ہم ان وعدوں کی کامیابی کا مرکز کیا ہے؟ اس وعدوں کے لیے کامیابی کا مرکز خدا پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں ہر روز اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہر روز اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے تو یقیناً خدا ہمیں فتح یابی بخشے گا، جس طرح اس نے یشوع کو ایک ایسی سرزمین دے دی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جو بنی اسرائیل قوم نہیں سوچ سکتی تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی وہ زمین، وہ تمام کچھ خدا دینے کے لیے تیار ہے۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 18ویں آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آئیے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیے۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ یعنی کامیابی کا راز خدا کے ساتھ تعلق میں ہے، اور پھر جب میرا تعلق خدا کے ساتھ ہے تو کامیابی ہے۔ یشوع 1 باب اور اس کی 8 آیت میں کیا لکھا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو اختیار کے ساتھ عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو خدا نے تو ہمیں بتا دیا کہ مشن کی کامیابی کس طرح ہوتی ہے۔ خدا نے تمہیں بتا دیا کہ شریعت کی دن رات باتیں تیرے ذہن میں نقش رہیں، دن رات اٹھتے بیٹھتے جو کچھ تو کرے، جو عمل تو کرے، اس میں خدا لازمی ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹنے پائے۔ کیا میں شریعت کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں؟ کیونکہ یشوع سے کہا کہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خدا کے نقطہ نظر سے جو کامیابی ہے وہ انسانی نقطہ نظر سے کامیابی بالکل مختلف ہے۔ انسانی نقطہ نظر سے کامیابی کے ساتھ خدا کا نقطہ نظر متفق نہیں ہے۔ اس دنیا میں عارضی کامیابی اور انسانی قوانین کو توڑ کر حاصل کی جا سکتی ہے۔ عارضی کامیابی ہے اس دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوتے ہیں، ہم شاید جشن کرتے ہیں، لیکن کامیابی جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ابدی اور حقیقی کامیابی خدا کی طرف سے ہے۔ اگر ہم خدا کی شریعت میں بیان کردہ اصولوں اور اقدار پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن کیا یہ نجات کاموں سے نہیں ہے پھر؟ تو کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نجات تو پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاموں سے ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایمان اور شریعت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ رومیو 3 باب اور اس کی 31 آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت دونوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ تو آئیے میں یہ آیت پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہی کافی ہے، شریعت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر پولس رسول کیا کرتا ہے؟ کیا ہم ایمان سے، کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ تو شریعت کو ایمان کے ذریعے ہم قائم رکھتے ہیں۔ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو ہم
اس طریقے کی بات کر رہے ہیں جس میں ہمیں زندہ رہنا چاہیے، نہ کہ جس طرح سے ہمیں بچائے یہ ہے اس طرح ہم سوچ رہے ہیں۔ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اس کی مرضی کے مطابق اس کی فرما برداری کرنے سے ہے، اور یہی شریعت کی کامیابی ہے، اور یہی شریعت ہے جس پر میں عمل کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ ایک مسیح کے لیے خداوند ہمیشہ مضبوط مددگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خداوند کی مدد کا طریقہ شاید ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ان لوگوں کو کبھی ناکام نہیں کرے گا جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا مسیح جانتے ہیں کہ خداوند نے کتنی بار ان کے راستے کا حکم دیا؟ کس طرح خدا نے کہا کہ اس راستے پر چلنا ہے؟ کس طرح خدا نے ان کی رہنمائی کتنی بار مجھے اور آپ کو خدا یہ بار بار موقع فراہم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے، کیا ہم اس راستے پر چلتے ہیں؟ تاہم خداوند مجھے بہت سے راستے بدلنے کے لیے کہتا ہے تاکہ میرے دشمن کامیاب نہ ہوں اور وہ انہیں ہمیشہ ٹھوکر کا باعث کھانا پڑے، ٹھوکر کھانی پڑے۔ وہ خدا نہیں چاہتا کہ میں دوسروں کی طرح ٹھوکر کھاؤں، لہذا خدا میری رہنمائی کرتا ہے اور میرے راستوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اسے ان کی حکمت، خدا کی حکمت جو ہے اس کے تحت مجھے تسلیم کرنا ہے کہ خدا کے احکامات میرے لیے فائدہ ہے، اور وہ ان کے ذریعے جو کام کرنا چاہتا ہے اسے وہ ہر طریقے سے جو اس کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی شریعت ان کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ تو خداوند جو ہی ہم آج اس مشن کو دیکھتے ہیں، اسے جاری رکھتے ہیں، تو خدا کا یہ مشن ہے، اسے جاری رکھیں۔ جب آپ جاری رکھیں گے تو یقیناً خدا آپ کی رہنمائی کرے گا اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اس ماہی میں ہم یشوع کی کتاب کی ہر اہم بات کو سیکھیں گے، اور پھر اگلے ہفتے آپ کے ساتھ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔